الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا شفیع المذنبین۔ صدر محترم، قابل صد احترام مشائخ اعظام و علماء کرام و برادران اسلام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا۔ اس ماہ مبارکہ میں ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم تشریف لائے۔ اس مہینے میں پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا اسلام میں مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، تشریف آوری کی خوشی میں جلسے منعقد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر سنا کر اپنے دلوں کو مسرور کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے مومنوں میں رسول اکرم
علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا انہی کے نفسوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر۔ اللہ تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی معمولی احسان کر کے جتانے لگے تو یہ اس کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے اور معمولی احسان کر کے اس کو جتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی تو اپنے اندر یکتائی لیے ہوئے ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مومنوں پر احسان جتا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی معمولی احسان نہیں کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ اور میں نے آپ کو اس مختصر سی نشست میں یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے وہ کون سا؟ اس کو سننے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکو۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگیں، شمار کرنے لگیں تو ہم سے ان کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ اس زمین کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں رہتے، کہاں قرار پکڑتے؟ اور پھر اس زمین سے پیدا ہونے والی اور نکلنے والی ہزاروں قسم کی اشیاء، کتنی بڑی نعمت۔ ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے، سال درکار۔ پانی دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوا ہے۔ پانی کے بغیر تو آدمی ایک دن یا 2 دن نکال سکتا ہے، ہوا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزر سکتا۔ اگر ہمیں ایسی جگہ بند کر دیا جائے، کسی ایسی پیٹی میں بند کر دیا جائے جس میں بالکل ہوا کا گزر نہ ہو تو ہم چند لمحات بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا کتنی بڑی نعمت، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے زیادہ مفت ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم پنکھے لگا لیتے ہیں ہوا کے لیے، ویسے اللہ کی طرف سے یہ نعمت مفت ہے۔ اس کے دوسرے نمبر پر پانی ہے، تو پانی بھی مفت ہے مگر پھر بھی اس پر تھوڑا بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا اوپر نظر کیجئے، آسمان اور آسمان میں چمکنے والے چاند، سورج، ستارے، یہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اگر آپ ان کی تاثیروں میں غور کریں، ان کی روشنی کو دیکھیں، میں کہتا ہوں انسان صرف اپنے وجود کو ہی دیکھے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت، ناک، ہونٹ، دانت، زبان، ہاتھ، پاؤں، قوت، توانائی، تندرستی،
عقل، شعور، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت کی تفصیل بیان کرے کہ اللہ نے آنکھیں کس حکمت سے بنائی ہیں اور ان کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں اور کس انداز سے ان کو بنایا ہے، ایک ایک نعمت کی تفصیل بیان کریں تو ہمیں عاجز ہو کر یہی کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور قرآن کریم میں جگہ بجگہ ان نعمتوں کا ذکر کیا مگر احسان نہیں جتایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ آنکھیں اور کان کتنی بڑی نعمت، ان نعمتوں کا ذکر کر دیا مگر اس کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں ہے کہ ہم نے انسان پر بڑا احسان کیا کہ اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، آسمان کو بنا یعنی چھت بنایا، پھر آسمان سے یعنی بلندی سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے واسطے قسم قسم کے پھل میوے پیدا کیے۔ اسی طرح قرآن پڑھتے جائیے، وقت مختصر ہے، میں اور بھی آیتیں پڑھتا، قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ملے گا۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر احسان نہیں جتایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، احسان نہیں جتایا۔ وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے جس کو دے کر اللہ نے احسان جتایا؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اس نے مومنوں میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ بے شمار نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا۔ رسول اکرم کو بھیج کر اللہ احسان جتا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ باقی سب نعمتیں تو انہی کا صدقہ، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت السماوات والارضین لولاک لما اظہرت الربوبیہ، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں میرا احسان تو دیکھو کہ جس رسول کے صدقے سے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں وہ رسول بھی تمہیں دے دیا۔ دیکھیے اللہ دیکھو، کوئی اپنا محبوب نہیں دیا کرتا، محبوب کا صدقہ دے دیتا ہے، محبوب کی خیر خیرات دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرا احسان تو دیکھو، میں نے محبوب کے صدقے تمہیں کتنا کچھ دیا، پھر محبوب بھی تمہیں دے دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر۔ تو یاد رکھو حضور کی ذات گرامی، حضور کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں
کہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. آمنا وصدق. یہ بھی حق ہے کہ دین اسلام بہت بڑی نعمت، ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن ہمیں ملا تو کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ. ہے ہمیں قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، ہمیں اسلام ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، اور ہمیں ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، خود رحمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی. یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن ہمیں براہ راست نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. ہمیں قرآن ملا تو سرکار کی بارگاہ سے ملا، ہمیں اسلام ملا تو سرکار کی بارگاہ سے. اسلام کیا ہے؟ جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام. گویا اسلام نام ہے حضور کی گفتار کا اور حضور کے کردار، حضور کی باتوں اور حضور کی اداؤں کا نام اسلام ہے. چنانچہ صرف ایک دلیل اس پر پیش کرتا ہوں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے، وہ میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں، سب کے سب سنیں. اللہ تعالیٰ سب کو حج و زیارت کا شرف نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے وقت مقررہ پر. نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولو، مغرب کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ جب کہ سورج غروب ہو جائے نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اور ان سارے حاجی صاحبان سے پوچھو کہ میدان عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلنے کا حکم، میدان عرفات میں سے کس وقت نکلنے کا حکم ہے؟ جبکہ سورج غروب ہو جائے. تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہاں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی پڑھ لے کہ صاحب وقت تو ہو گیا ہے اور نماز وقت مقررہ پر فرض ہے تو پڑھ لینی چاہیے، تو اس کی پڑھی ہوئی بھی بے پڑھی تصور ہوگی. اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ادا نہیں ہوئی. حکم یہ ہے کہ مزدلفے میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھو. ایک اذان دو، ایک تکبیر کہو، اذان ایک تکبیر ایک اور جماعتیں دو. پہلے تین فرض مغرب کے پڑھو، پھر اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھو، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں وغیرہ پڑھو. اچھا صاحب، وقت تو ہو گیا تھا میدان عرفات میں، تو وہاں نماز نہیں پڑھنی جائے، اور اگر کوئی پڑھے تو اس کی ادا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نہیں پڑھی، سرکار نے مزدلفے میں پڑھی. تو اللہ فرماتا ہے تم بھی وہاں پڑھو جہاں میرے حبیب نے پڑھی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی. اگرچہ وقت ہو گیا لیکن تم پڑھو گے تمہاری ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے حبیب نے یہاں نماز نہیں پڑھی، میرے حبیب نے وہاں پڑھی ہے. تم بھی وہاں جا کر پڑھو، اسی طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کیا ہے. تو اسلام نام ہے سرکار کی باتوں کا اور نام ہے سرکار کی اداؤں کا. ہمیں اسلام ملا تو ان کی بارگاہ سے، ایمان ملا تو ان کی بارگاہ سے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں. ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر لکھا ہے، حالانکہ شعر یوں بھی ہے کہ حمد بے حد مر خدائے پارا، آنکھیں ایمان داد مجھتے خاکرا. لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حمد بے حد مر رسول پاک را، آنکھیں ایمان داد مجھتے خاکرا.
اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا حق ہے، رسول اکرم نے ایمان دیا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ حقیقت میں تو سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو بڑے سادے آسان انداز میں مختصر سے وقت میں پیش کرتا ہوں۔ ارے بھائی جس کی مشین خراب ہے وہ سب کو نہ خراب کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں، اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی۔ مثلا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ کی ذات اقدس کے برحق ہونے کی ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار۔ علی ھذا القیاس میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے ایمان نام ہے تصدیق کا، ہم اللہ کی تصدیق کرتی ہے۔ بتاؤ تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا ہے۔ جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مثلا ہمارے قبلہ مفتی اعظم حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب مدد اللہ ملالی کے پاس کوئی شخص آ جائے اور آ کر کہے کہ حضرت ذرا تصدیق فرما دیجیے، تو حضرت فرمائیں گے بھائی کس بات کی تصدیق؟ تو کہے جی بات تو مت پوچھو، بس تصدیق کر دو۔ تو بولو حضرت مفتی صاحب تصدیق کریں گے؟ کہیں گے پہلے بات میرے سامنے پیش کرو، تقریراً یا تحریراً وہ بات میرے علم میں آئے گی، اگر تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا۔ کورٹ میں، عدالت میں کسی مجسٹریٹ، کسی جج کے پاس کوئی شخص چلا جائے اور سلام کر کے کہے کہ جناب تصدیق کروانی ہے، تو کہے کس بات کی تصدیق؟ تو یہ کہے جی بات تو کوئی نہیں، بس تصدیق کر دیجیے، یا بات مت پوچھیے، تصدیق کر دیجیے۔ وہ تصدیق کریں گے؟ کہیں گے بھائی پہلے میرے سامنے بات پیش کرو، وہ بات میرے علم میں آئے گی، اگر قانون کے دائرے میں ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی تو میں اس کی تصدیق کر دوں گا۔ تو معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جب تک علم نہیں ہوگا تصدیق کیسے ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق کا۔ آپ نے جو اللہ کی تصدیق کی تو بتائیے آپ کو اللہ کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے اللہ کو جانا کیسے؟ اگر آپ کہیں قرآن سے تو میں کہوں گا قرآن کو کیسے جانا کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کو قرآن کے قرآن ہونے کا علم کیسے ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ عقل سے تو میں کہوں گا سبحان اللہ، آپ ماشاءاللہ بڑی عقل والے ہیں، اور یہ انگریز جو ہیں، یہ روس اور امریکہ جرمن جاپان والے جو ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ انڈیا بھارت والے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اور بعضوں کو ایسی عقل دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں کہ میری تمہاری عقلیں حیران ہیں، لیکن وہ خدا کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ ہوتی تو کوئی بھی خدا کا منکر اور خدا سے جاہل نہ ہوتا، کیونکہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی، کسی کو تھوڑی اور کسی کو زیادہ، تو عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی واسطے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل چراغے راہ ضرور ہے مگر منزل نہیں۔ میاں عقل جو ہے اس کو تو تنقید سے ہی فرصت نہیں۔ مولانا روم
علیہ رحمت القیوم فرماتے کہ آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را. فرماتے ہیں میں نے اس دور اندیش عقل کو بڑا آزمایا، جب تک عقل کے پیچھے لگا رہا تنقید سے چنا سے فرصت ہی نہیں ملی. یہ یوں کیوں ہے اور یہ یہاں کیوں ہے، بس یوں یہاں چنا کیوں ویوں سے فرصت ہی نہیں ملی. اسی واسطے مولانا روم کے روحانی مرید ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یاد رکھیے اللہ عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں. بتائیے آپ نے خدا کو کیسے جانا؟ حواس جو ہیں ہمارے حواس خمسہ، یہ بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں. ہم آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، کانوں سے ان چیزوں کو سن سکتے ہیں جو سننے میں آتی ہیں، ناک سے ان چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں جو سونگھنے میں آتی ہیں، زبان سے چیزوں کو چکھ سکتی ہیں، ذائقے معلوم کر سکتی ہیں، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتی ہیں کہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، نرم ہے یا سخت ہے. میرے دوستو حواس کی رسائی محسوسات تک ہے. اللہ تعالیٰ محسوسات سے بھی اور معقولات سے بھی بلند ہے. حواس کی رسائی اللہ تک نہیں، عقل کی رسائی اللہ تک نہیں. جب ان دونوں کی رسائی اللہ تک ہے ہی نہیں تو یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیسے ہو سکتا؟ خدا نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ سننے میں، نہ چکھنے میں، نہ سونگنے میں، نہ چھونے میں. تو بتائیے آپ نے خدا کو کیسے؟ بس حقیقت یہ ہے ہم نے خدا کو جانا تو مصطفیٰ کے بتانے سے جانا، نہ عقل سے جانا نہ حواس سے جانا. ہم نے جانا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے جانا. ہمارے پیر و مرشد قطب ربانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی ذوق شوق کے عالم میں یہ شعر پڑھا فرماتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے. یہ رب محمد فرماتے ہیں میں رب تعالیٰ کی پوجا پرستش اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. میرے بزرگوں ہم نے خدا کو جانا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جانا. آج کل بعض لوگ پھرتے ہیں جن کو توحید کا بخار چڑھا ہوا ہے. توحید توحید، ہم اہل توحید ہیں اور ہم ایمان والوں کو وہ مشرک کہتے ہیں. ہم ایمان والوں کو مشرک کہتے ہیں اور خود بنتے ہیں اہل توحید. حالانکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں. بولو قرآن میں کہیں بھی اللہ نے ہمیں اہل توحید کہہ کے پکارا؟ کتنے مولوی صاحبان مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کہیں بتائیں کہیں اللہ نے فرمایا یا اہل التوحید؟ کیوں میں قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے حضرت؟ اے توحید والو، اے توحید والو، کہیں نہیں فرمایا یا ایھا الموحدون، او مواحدو. کیا فرمایا اللہ؟
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اور ایمان کے دو رکن، ایک توحید اور ایک رسالت۔ جو مومن ہے وہ ضرور توحید والا ہے، جو مومن ہے وہ ضرور توحید والا ہے، کوئی مومن بغیر توحید کے مومن نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں۔ کوئی ایمان والا بغیر عقیدہ توحید کے ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور بہت سے توحید والے ایسی ہیں کہ توحید والے تو ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں۔ دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں، بولیے شیطان توحید والا ہے یا نہیں؟ کیا اس نے خدا کے ایک ہونے کا انکار کیا؟ کیا کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا؟ نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کانا کافروں میں سے ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ کافروں میں سے ہے، یا کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ تو ہے میں آ گیا، یا کافروں میں سے تھا یا کافر ہو گیا۔ تو وہ کافر کیوں ہو گیا؟ کیا اس نے خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا؟ اللہ کی عبادت کا انکار کیا؟ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا؟ نہیں، اس نے آدم علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھا اور آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ تو جس نے آدم کا مقام نہیں سمجھا وہ توحید والا مردود ہو گیا، تو جو مقام مصطفیٰ نہ سمجھے لاکھ توحید کے دعوے کرے کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے اس کے عقیدہ توحید عبادت علم وغیرہ کو نہیں دیکھا، مردود و ملعون بنا دیا۔ تو جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھ توحید والا بنے، لاکھ علم والا ہو، لمبی لمبی عبادتیں کرے، کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ مقبول وہ ہوتا ہے جو اللہ کو معبود برحق جانے اور سرکار دو عالم کو اللہ کا رسول برحق جانے۔ تو ہم ہیں ایمان والے۔ یہ جو ہے نا جنہوں نے توحید کا زیادہ ہی شور مچایا ہوا ہے، توحید توحید کرتے پھرتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں مگر سرکار دو عالم کے وسیلے کے منکر ہیں، انبیاء و اولیاء کے وسیلے کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں ہم اہل توحید۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے؟ تو یہ فوراً پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ شریفہ میں پوری توحید کا بیان، جس کو پوری توحید کہتے ہیں، اس کا بیان اس سورت میں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس سورہ شریفہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب فرما دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا ان اللہ احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، مگر یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قل، محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میری توحید کی معرفت کا ذریعہ بھی تیری ذات ہے۔ لوگوں کو اللہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی توحید کا بھی ہمیں علم ہوا ہے تو سرکار دو عالم کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستوں میں بیان کر رہا ہوں، ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، بلکہ رحمان ملا تو سرکار دو عالم کے وسیلے سے۔ اور کوئی مشکل پیچیدہ بات نہیں، اتنی بات تو یاد کر لو، جو وسیلے کے منکر ہوں کبھی ان سے واسطہ پڑ جائے تو ان سے پوچھا کرو وسیلے کے منکرو کیا تمہیں قرآن وسیلے سے ملا ہے یا براہ راست؟ تمہیں اسلام ایمان وسیلے سے ملا ہے یا براہ راست؟ تم نے خدا تعالیٰ کو براہ راست جانا ہے یا سرکار دو عالم کے وسیلے سے؟ ارے جس کے وسیلے سے تمہیں قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، خود رحمان ملا، اسی کے وسیلے کا انکار کرتے ہو، یہ کیسا ظلم ہے؟ خدا کی قسم، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ عظما اور برزخ کبریٰ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ کسی کو ملا ہے یا ملے گا وہ سرکار دو عالم کے ذریعے اور وسیلے۔ چلیے آگے چلیں، مختصر سے وقت میں
آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، باقی سب نعمتیں انہی کا صدقہ ہے۔ ہمیں قرآن حضور کے وسیلے سے حضور کی بدولت مل گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں جب تک سرکار کا دامن نہ تھا، ایک حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکات دو۔ اب ہم نے نماز قائم رکھنی ہے، قائم رکھنے کا تو سوال بعد میں ہوگا، پہلے یہ جاننا پڑے گا نماز ہے کیا، صلاۃ ہے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کہیں نماز کے صلاۃ کے مسائل بیان فرمائے۔ یہ 5 وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اول وقت کون سا ہے، آخر کون سا ہے، اوسط کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، کس وقت میں نماز قضا ہو جاتی ہے، کس وقت میں ادا ہوتی ہے، اور دن میں کتنی رکعتیں ہیں، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کتنے اعضاء پر ہونا ہے، اور قعدہ میں کیا پڑھنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کچھ کھا پی لیں یا نہیں، دائیں بائیں دیکھ لیں یا نہیں، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے لیں یا نہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک نابینا آدمی ہے جو کنویں میں گر رہا ہے، آگے کنویں ہے، اس کو پتہ نہیں، نماز پڑھتے رہیں یا اس کی جان بچائیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہے تو یہ سارا مکان جل جائے گا، تو نماز پڑھتے رہیں یا نماز چھوڑ کر آگ کو بجھائیں؟ بولو یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی چیز منہ میں رہ گئی اور اب وہ دانتوں کے نیچے آ گئی ہے تو کیا کریں، اس کو نگل جائیں یا باہر نکال دیں؟ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کچھ کھا پی لیں یا نہیں ہے؟ تو یہ جو علماء نے فرمایا کہ اگر گندم کے دانے جتنی چیز ہو تو کھا لو تو خیر میں ہے، اگر چنے کے برابر ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ارے قرآن میں تفصیلات نہیں ہے، میں نے چھوٹا سا مسئلہ بتایا، سب کچھ کہیں کھانا ہی نہ شروع کر دیں۔ نماز میں جو نماز کی تفصیلات ہیں، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ قرآن کریم میں ہمیں تفصیل سے نہیں ملی۔ اچھا صاحب یہ تو پتہ چل گیا نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھیں، اچھا زکوٰۃ دن میں کتنی مرتبہ دینی ہے؟ نماز 5 مرتبہ دن میں اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حالانکہ حکم دونوں کا اکٹھا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ 5 مرتبہ ایک دن میں ہر روز، اور وہ سال میں 1 مرتبہ۔ اچھا صاحب کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس چیز پر زکوٰۃ نہیں؟ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، 100 میں سے کتنے دینے؟ اس طرح نماز زکوٰۃ کے مسائل تفصیلی طور پر ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اسی طرح روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، نکاح طلاق کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، لین دین کے مسئلے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ تفصیلی طور پر ہمیں قرآن میں نہیں ملتے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہر چیز کو اس طرح تفصیل سے بیان کر دیتا کہ ہمیں ایک مسئلہ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہو، اس پر کوئی چیز مشکل نہیں، وہ علی کل شیء اس قدر تفصیل سے بیان کر دیتا کہ ہم سب سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتے، تو اس نے تفصیل سے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو پا کر کہیں صاحب قرآن سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، یہ نہ کہہ دیں کہ اب ہمیں قرآن مل گیا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں کی اس واسطے کہ جہاں قیامت تک قرآن کے محتاج رہیں وہاں قیامت تک مصطفیٰ کے بھی محتاج رہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن ملا جس کے وسیلے سے ہے، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن پر عمل کر سکتے ہیں تو اسی کے وسیلے سے ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن کی معرفت، قرآن کا علم اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوا تو سرکار کی بدولت۔ اللہ اچھا صاحب زندہ، اب ہم نے عمل کرنا، سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، ساری شرطیں پوری، بدن بھی پاک ہے،
کپڑے بھی پاک ہیں، ستر عورت بھی ہے، وضو بھی ہے، یعنی طہارت کامل ہے، ستر عورت بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا، قبلے کی طرف منہ بھی کر لیا، اور ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں دستور کے مطابق، اتحیات بیٹھ گئے، ہم نے اتحیات بیٹھ کر پڑھا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ہر قسم کی عبادتیں بدنی مولی قولی سب تیرے، اور پھر سلام پھیر دیا، السلام۔ کیوں حضرت نماز ہو جائے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیا قیام نہیں کیا اللہ کے لیے؟ رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قعدہ نہیں کیا، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف نہیں کیا؟ کیا کپڑے پاک نہیں ہیں، بدن پاک نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے، کیا وقت نہیں ہوا، کیا قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کسر رہ گئی؟ کیا کمی واقع ہو گئی؟ تو سب جانتی ہیں کہ نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری نماز مکمل نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، کیونکہ تو نے میرے حبیب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش نہیں کیا۔ سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت میں سلام اور درود کو کیوں رکھا ہے، یہ میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، بندہ جب اللہ کی حضور حاضر ہو کر بڑی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس طرح اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو یہ تو بتا کہ تجھے مسلمان بنایا کس نے، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا کس نے، تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا کس نے، تجھے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کس نے، یہ جو تو کھڑے ہو کر رکوع میں سجود میں پڑھ رہا ہے یہ تجھے کس نے پڑھایا؟ اے میرے بندے تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، تجھے مسلمان بنانے والا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچانے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا، تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، تجھے مسلمان بنانے والا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچانے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا میرا حبیب ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑا اچھا شعر کہا، حفیظ کہتا ہے محمد زور معبود دان باطل توڑنے والا، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد آدمی کا رشتہ حق سے جوڑنے والا، اللہ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تجھے مسلمان بنانے والا، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچانے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا میرا حبیب ہے۔ تو ذرا غور سے میری بات سن، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس کی برکت سے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حضرت اللہ ابدا، نبی کریم ایسے واصل بحق ہیں کہ ایک لمحہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی حضوری سے جدا نہیں، ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہے، واصل بحق، بولو واصل بحق ہے۔ اسی واسطے ائمہ نے اور عرفاء نے فضلاء نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حضرت اللہ ابدا، اب نبی کریم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوں گے، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں، واصل بحق ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں
عبادت کا ہدیہ لے کر پیش ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے اسی میری بارگاہ میں میرا حبیب بھی موجود ہے۔ اور بولو بھئی اللہ کی بارگاہ کوئی مخصوص ہے؟ اللہ کا مکان کوئی متعین ہے؟ وہ تو لامکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ جہاں بھی تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جہاں بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر انی وجہت وجہ اللہ کہہ کر نماز شروع کر دو، وہی اللہ کا دربار ہے۔ اور جہاں اللہ کا دربار ہے وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہے، کیونکہ حضور اللہ کے دربار میں ہر وقت موجود ہے، کبھی غیر موجود نہیں ہوتے، واصل بحق ہے، واصل بحق ہے۔ تو علماء کرام اور عفاء کرام نے فرمایا حکمت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بندے تو نے میری بارگاہ میں التحیات تو کہہ کے عبادت کا ہدیہ پیش کیا ہے، اب اس میرے حبیب کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر، السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے، جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، جس کی برکت سے تیرا تعلق میرے ساتھ ہوا ہے۔ فَإِذَا الْحَبِيبُ حاضر فی حرم الحبیب، نمازی جب اللہ کے حرم میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہے تو اللہ کے حبیب کو بھی حاضر و موجود پاتا ہے، متوجہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی۔ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، ذرا غور سے سننا، ائمہ کرام فرماتے ہیں جب التحیات پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کا دربار ہے اور میں اس دربار میں حاضر ہوں اور اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں، اور جب السلام علیکہ پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے جس دربار میں میں حاضر ہوں وہاں نبی کریم بھی تشریف فرما علیہ السلام۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، حضور میرے سلام کو سن رہے اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تب تمہاری نماز ہوگی۔ اور آج کل کی توحید کیا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، حد ہو گئی۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ذرا سنو، نماز تو ہوتی ہی نہیں جب تک حضور پر سلام نہ بھیجا جائے، اور سلام کے الفاظ السلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر، یہ کاف ضمیر خطاب جو ہے یہ حاضر کے لیے، مخاطب کے لیے ہیں، ورنہ غائب کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ علیکہ نہیں علیہ ہے، علیکہ ضمیر خطاب ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے ہو، موجود ہو، مخاطب ہو۔ اور ایھا النبی اصل میں یا ایھا النبی، یا حرف ندا معذوف ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے یا ایھا النبی، مطلب کیا ہوا؟ سلام ہو تجھ پر اے نبی۔ آپ بھی ترجمہ دیکھتے ہیں نماز کا، بولو یہی ترجمہ ہوتا ہے یا نہیں؟ سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، الفاظ بھی وہی، معنی بھی وہی۔ یہ بڑا تعجب ہے کہ اللہ کی خاص عبادت کے اندر تو سلام پڑھنا واجب ہو اور نماز کے بعد بندہ سلام پڑھے تو مشرک ہی ہو جائے۔ پتہ نہیں ہے مسئلہ نکلیا کتوں ہے، یہ کیڑے بند وچوں نکلیا ہے، یہ مسئلہ کیڑے نجد وچوں نکلیا ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر سلام پڑھنا شرک ہوتا تو پھر اللہ کی خاص عبادت میں یہ سلام نہ ہوتا۔ اللہ کی خاص الخاص عبادت نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اگر سلام پڑھنے کو کوئی شرک کہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچوں وقت نماز میں شرک ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا کہ جب تک یہ شرک نہ کیا جائے نماز ہوتی لا حول ولا قوت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بزرگان دین تو فرماتے ہیں جب سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور اپنی شان کے لائق جواب بھی ارشاد فرمائے، تب نماز ہو۔ اور یہ کہتے ہیں اگر نماز میں خیال آ گیا نماز ہی ٹوٹ جائے۔ انہوں نے ٹوٹنی کتنے آ جی جڑی ہوئے تو ٹوٹے نا، لگی ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوئی، انہوں دی نماز ہی نہیں تے ٹوٹن سے لگن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز تو اس وقت ہو جب کملی والے سے تعلق ہو،
اور ٹوٹتا ہوئے جڑے پہلے جڑیا ہوئے، یہ ابھی جڑے ہی نہیں، یہاں ٹوٹنا کی ہے، یہ جڑے ہی نہیں، سمجھو یہاں کا تعلق یعنی ہویا ہی نہیں، ان کا تعلق ہوا ہی نہیں ہے۔ ان کی نماز نہیں، یہ کہتی ہیں ہم تو نقل کرتے ہیں۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، یہ جو ہے نا السلام علیکم ایھا النبی، یہ کہتے ہیں یہ تو ہم واقعہ معراج کی نقل و حکایت کرتے ہیں، کیونکہ معراج میں حضور نے کہا تھا تحیات للہ اور اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی، تو ہم تو اس واقعے کی نقل کرتے ہیں، نقل۔ تو ان کی تو نماز ہے ہی نقل، ان کی نماز نقل، گویا انہوں نے التحیات کہا تو ان کا اپنا تو التحیات ہے ہی نہیں، وہ تو حضور کا تھا، اور السلام علیکم پڑھتے ہیں تو وہ تو اللہ نے کہا تھا، ان کا اپنا تو سلام ہے ہی نہیں۔ تو جب ان کی نماز ہی نقل ہو گئی تو ایمان کہاں حاصل ہوگا؟ انہوں نے ہر شے ہی نقل ہے، کیونکہ اگر اس طرح کہا جائے تو لا الہ الا اللہ کس کی نقل ہے؟ حضور نے تشریف لا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے فرمایا محمد الرسول، تو ان کا کلمہ بھی نقل ہو گیا، اصل تو نہ انہوں کا ایمان بھی نقلی، انہوں نے نمازاں بھی نقلی ہے۔ اور بے شک معراج کی رات حضور نے التحیات کہا تھا اور اللہ نے السلام علیکم کہا تھا، مگر یہ ہماری تمہاری تعلیم کے واسطے تھا کہ ہم نے یہاں کہا ہے تم وہاں کہنا اور اپنی طرف سے کہنا التحیات للہ کہو۔ تو یہ عقیدہ رکھو کہ اصل میں بے شک حضور نے معراج کی رات اس طرح ہدیہ پیش کیا تھا، اور میں حضور کی اتباع اور غلامی میں اب اپنی طرف سے اپنا ہدیہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور بے شک اللہ نے نبی کریم کو سلام کہا تھا، مگر اب میں اپنی طرف سے، اللہ نے سکھایا، اب میں اپنی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم نقل کرو گے تو سارا دین ہی نقل۔ مثلا بولو اے طواف کرنا کس کی نقل ہے؟ صحابہ کرام کی، حضور کی ہے یا نہیں؟ یہ صحابہ کرام کی میں نے اس لیے کہا یہ جو رمل کرتے ہیں پہلے 3 پھیرے ایسے پہلوانوں کی طرح چھاتیاں نکال کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے بہادروں کی چال چلتے ہیں، یہ کس کی سنت؟ یہ حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا ذرا آکڑ کر طواف کرنا پہلوانوں کی طرح، تاکہ کافروں پر تمہارا روک پڑے۔ یہ طواف کر دیں گے تو یہاں کا طواف بھی نقلی ہو گیا۔ رب نے کبھی نہ کوئی طواف کیا، کبھی رب نے کعبے کا طواف کیتا ہے؟ نبیاں ولیاں دی سنت تو طواف بھی نقل، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت حاجرہ کی سنت۔ تو یہ تو دوڑتے ہوں گے، اپنی طرف سے نہیں دوڑتے ہوں گے، یہ کہتے ہوں گے اسی حضرت حاجرہ کی نقل کرتے ہیں۔ تو انہوں کا طواف بھی نقل، صفا مروہ دوڑنا بھی نقل، اور میدان عرفات میں ملنا، حضرت آدم و حوا دونوں ملے، رب نے فرمایا انہوں کی اولاد بھی ملتی رہے اسی تاریخ، کیونکہ دونوں کہاں ملے تھے؟ 300 سال کے بعد حضرت آدم و حوا کہاں ملے تھے؟ میدان عرفات میں، اور جس دن ملے ایک دوسرے کو پہچانا اس دن کا نام ہو گیا یوم عرفہ، جس جگہ ایک دوسرے کو پہچانا اس کا نام ہو گیا وادی عرفات۔ تو آدم و حوا دونوں ملے، رب نے فرمایا آدم و حوا کی اولاد بھی یہاں جمع ہوتی رہے، جس طرح ہم نے ان کو معاف کر دیا آدم کی اولاد کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ جمع بھی ہوتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے ہم نے آدم و حوا کی نقل کی ہے، کنکریاں مارتے ہوں گے تو کہیں گے ہم نے حضرت ابراہیم کی نقل، انہوں کا سارا دین ایمان ہی نقل ہو گیا، یہ اپنی طرفوں تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو اگر سب کچھ اپنی طرف سے کرتے ہو، یہ سمجھ طواف میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اس کا ثواب مجھے ملے گا، صفا مروہ میں میں دوڑ رہا ہوں، اور میدان عرفات میں میں ٹھہرا ہوں بنیت حج اور بنیت وقوف۔ اسی طرح تو نماز بھی اپنی طرف سے پڑھتے ہو کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، تو نیت جب اپنی طرف سے کرتے ہو تو سارا کچھ نماز کا اپنی طرف سے ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب حضور پر سلام پڑھنے کا مسئلہ آ جاتا ہے اور یہ مسئلہ السلام علیکم ایھا النبی ان کی کمر توڑ دیتا ہے، تو اب یہ تعویلیں کرتے ہیں نہیں ہم ان کی نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اگر نقل کر دیتے تو مطلب سارا کچھ ہی پھر نقل ہو، سارا ہی کچھ، سارا دین ہی نقل ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی آیت کریمہ کا ختم کرے، کوئی گناہ ہو گیا ہو اس سے یا کوئی اس کو مشکل پیش آ گئی ہو تو وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی، وہ کہے گا نہیں میں تو انہوں کی نقل کرنا، یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا کہ میں ان کی نقل کرتا، یہ مطلب ہے اپنی طرفوں نہیں پڑھ رہا، انہوں کی نقل پہ کر رہا۔ تو جب نقل ہی ہو گیا سب کچھ تو اصل تو نہ رہا، تو معلوم ہو گیا انہوں کا سب کچھ نقلی ہے، تے ساڈا سب کچھ اللہ کے فضل و کرم نال اصلی ہے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں بات دور چلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی بارگاہ میں سلام اور درود کا ہدیہ پیش نہ کیا جائے. اچھا یہ بتاؤ نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے ان دعا بھی چھڑ چڑی ہے. پہلے تو کہتے تھے نا جنازے کے بعد دعا مانگنی بدعت ہے, فرضوں کے بعد بھی چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جانے نا اتنے مکے. تو یہاں بہت سے حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے, کسی کی روح رعایت مت کرو, مجھے بتاؤ کبھی تم نے مکے مدینے میں کبھی بھی کسی حاجی نے دیکھا ہے کہ کسی نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا مانگی ہو؟ کبھی نہیں. سب سے پوچھو وہ کہیں گے دعا نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ حالانکہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعائیں تو سب قبول ہوتی ہیں مگر زیادہ قبول کون سی دعا ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو فرضوں کے بعد مانگی جائے اور رات کی گھڑیوں میں مانگی جائے, تہجد کے بعد. حضور فرماتے ہیں فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اور یہ فرضوں کے بعد بھی چھوڑ گئے. یہ کیوں چھوڑ گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اصل میں انہوں نے نبیوں ولیوں سے مانگنا چھوڑا. رب نے فرمایا تم میری بارگاہ سے بھی محروم رہو گے, کیونکہ میری بارگاہ میں وہی پائے گا جو میرے نبیوں ولیوں سے پاتا ہے. جو نبیوں ولیوں کی بارگاہ سے محروم ہے وہ میری بارگاہ سے بھی محروم. تم نے نبیوں ولیوں سے منہ پھیرا ہے, میں تمہارا منہ اپنی بارگاہ سے بھی پھیر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا, فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جس نے سرکار دو عالم کی طرف سے منہ پھیرا, منہ موڑا, اللہ کی رحمتیں اس سے منہ موڑ لیتی ہیں. انہوں نے رسول اللہ کے دربار کو چھوڑا, اللہ نے فرمایا میرے دربار سے بھی منہ پھیر لو, اب تمہیں میری بارگاہ سے بھی کچھ نہیں ملے. یہ مانگتے ہی نہیں, یہ اللہ سے بھی مانگنا چھوڑ. چلو چھوڑ جائے اپنی بڑی دولت یہ بھی کوئی انعام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام تو ہوا ہے انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. انعام ہے نبوت و رسالت, صدیقیت, شہادت, صالحیت. انعام تو ہے دین کا علم, دین کی سمجھ. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے. نعمت تو ہے نیک اعمال, تقوی و پرہیزگاری. دنیا کی دولت تو اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی دولت نعمت ہوتی تو حضور اس نعمت کو بھی حاصل کرتے, اس نعمت کو حضور حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میرے پیارے اگر تو چاہے تو میں مدینے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جدھر تو جایا کرے یہ تیرے ساتھ ساتھ چلا کرے. حضور نے خود بھی فرمایا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا لو شئتو لصارت معی جبال الذہب. اے عائشہ اگر میں چاہوں, یہ کہتی ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضور فرماتی ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں اور جدھر میں جایا کروں میرے ساتھ ساتھ چلا کرے. سنو سنو, حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں. ابھی چاہا نہیں تب بھی سونا نکل رہا ہے, ابھی چاہا نہیں تب بھی سونا نکل رہا ہے. اگر چاہ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, پیور سونا بن جاتے, خالص سونا بن جاتے. تو نبی کریم نے یہ نہیں چاہا کہ یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں. حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا
واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت، مجھے وفات دے تو مسکینی کی حالت، قیامت کے دن مجھے اٹھا تو مسکینوں کے ساتھ۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں عاجزی اور زاری کروں۔ یا اللہ مجھے اتنا زیادہ کھانے کو نہ دے دینا کہ میں تمہاری یاد سے غافل ہو جاؤں۔ ارے یہ سب کچھ میری تمہاری تعلیم کے بعد، ورنہ حضور تو کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر، نافرمان بنا دے، ناشکرا کر۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی سامان آزمائش۔ فتنہ کے معنی آزمائش، تو اللہ فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں سامان آزمائش ہے، اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے۔ بعضوں کو دولت دے کے آزماتا ہے کہ کہیں دولت کے نشے میں سرشار ہو کر مجھے بھول تو نہیں جاتی، مغرور اور متکبر تو نہیں ہوتا۔ بعضوں کو غریب کر کے آزماتا ہے کہ غربت کی حالت میں میرا شکر تو ترک نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں یا نہیں، میری رضا پر راضی ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں جائز کوشش کرنی چاہیے، لیکن دولت کے اصول میں ایسے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جو ناجائز اور حرام ہو، جو اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث بنے، جو ہمیں جہنم کا مستحق بنا دے۔ کیا پیاری بات ہے ان اللہ والوں کی باتیں، قسم خدا کی سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے فتنوں سے بچائیو، یا اللہ مجھے فتنوں سے بچائیو۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ جب اس نے دعا ختم کی نا تو آپ نے فرمایا کیا تو مال نہیں چاہتا اور اولاد نہیں چاہتا؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں مال بھی ملے اولاد بھی ملے۔ تو فرمایا ابھی تو دعا میں کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے ان دونوں سے بچائیو۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو یہ نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کہہ رہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے بچائیو۔ ہاں جی یہ تو میں نے کہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہی ہے۔ یہ انما حضر کا کلمہ ہے، تو یہ تو فتنہ ہے، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ، اور تو کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے فتنوں سے بچائیو، تو مطلب یہی ہوا کہ اولاد سے بھی بچائیو مال سے بھی بچائیو۔ اب وہ حیران کہیں گا جی اس کا تو پھر مطلب یہی ہوا، اب مجھے بتائیے میں کیسے دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگ کہ یا اللہ مجھے فتنوں کے شر سے بچا، مجھے فتنوں کے شر سے بچا، مال دے مگر مال کے شر سے بچا، اولاد دے مگر اولاد کے شر سے بچا، یہ دونوں میرے واسطے غفلت کا سبب نہ بنے، تیری قربت کا سبب بنے۔ دین کو انہوں نے سمجھا ہے، ملا ٹوئے پھر انہوں نے کی پتا، انہوں نے سوائے شرک بدعت اور کچھ سکھیا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے شرک کہندے کنوں نے، بدعت کہندے کنوں نے، بغیر سوچے سمجھے جڑی آتے اے شرک ہے اے بدعت ہے شرک ہے بدعت، یعنی محلے استعمال نہیں جانتے، بس لفظ سیکھے ہوئے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے مگر بات ضرور کروں گا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ان پڑھ آدمی تھا، وہ کسی پڑھے لکھے کے ساتھ چلا گیا میت کی تعزیت کے بعد، اور میت ہوئی تھی کسی بچے کی، کوئی بچہ فوت ہو گیا تھا، تو پڑھا لکھا تعزیت کے لیے جا رہا تھا، ان پڑھ نے جاہل نے کہا میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو یہ جو الفاظ کہے گا وہ میں یاد کر لوں گا، آئندہ جب بھی کوئی مرا کرے گا وہی الفاظ کہہ دیا کروں گا، تو بھری جڑی میں چار آدمیوں میں میری بھی عزت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بڑا معقول آدمی ہے۔ جاہل ان پڑھ پڑھے لکھے کے ساتھ یہ نیت کر کے چلا گیا، جب جا کے بیٹھے تو پڑھے لکھے نے گفتگو کا آغاز کیا، سلام کہہ کے کہنے گا جناب میں نے سنا ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے، بڑا ہی صدمہ ہوا ہے، بچے تو پیدا ہوتے ہی جوان ہوتے ہیں، آنکھوں کے نور ہوتے ہیں، دل کے سرور ہوتے ہیں، مگر تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں ہے،
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو نعم البدل عطا کرے کہ ایک بچہ اللہ نے لے لیا اور دے دے، اس کے گھر کوئی کمی نہیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ اچھا دے اور بچہ دے۔ وہ جو جاہل تھا نا ان پر کہنے لگا یہ تو گلاں پرانیاں نے بھی، پیدا ہوندے ہی جوان ہوندے نے تے اکھاں دے نور ہوندے نے تے دل دے سرور ہوندے نے تے گھر دی رونق ہوندے نے تے بڑا افسوس ہویا ہے، تقدیر دے اگے کوئی چارہ نہیں، یہ گلاں ہیں پرانی۔ اے لفظ یاد کرنے والا نعم البدل، اس نے دل ہی دل میں یاد کرنا شروع کر دیا، نعم البدل نعم البدل نعم البدل نعم البدل، چند مرتبہ کہہ کہ اس نے رٹ کے حفظ کر لیا۔ کہنے لگا اب یہی الفاظ میں بھی کہا کروں۔ 2 مہینے کے بعد کسی کا باپ مر گیا تھا تو یہ جاہل چلا گیا وہاں، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سلام کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی میں سنیا تھوڑا باپ بہت ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، ماں باپ بڑی رحمت ہوں مگر تقدیر الہی دے اگے کوئی چارہ نہیں، میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرے، کوئی اور اچھا اللہ تعالیٰ کوئی اور اچھا باپ دے دے۔ لوگ کہیں گے کتنا احمق اور بے وقوف ہے، بھی ابھی اس کے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا، ہم دفن کر کے آ رہے ہیں، پہلی رات بھی نہیں آئی اور یہ احمد کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے کوئی اور اچھا باپ دے دے۔ سارے ہنسنے لگے اور اس کے متعلق سارے خیال کرنے لگے کہ کوئی احمق آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ان کی یہی حالت، انہوں نے بھی شرک و بدعت کے 2 لفظ رٹے ہوئے ہیں مگر یہ نہیں جانتے شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں، ان کا محل استعمال کون سا ہے، کہاں یہ لفظ کہنے ہیں جہاں نہیں کہنے۔ جس طرح اس جاہل نے یہ لفظ تو یاد کر لیے مگر یہ نہیں معلوم کیا کہ باپ کے مرنے پر کہنے ہیں یا بیٹے کے مرنے پر کہنے ہیں، اور کیسے بیٹے کے مرنے پر کہنے ہیں کیونکہ بیٹوں کی بھی تو یعنی عمر ہی کہہ لو۔ جیسے یہاں کی یہ بات ہے، یہاں میں آیا ہوا تھا سرحد میں، 95 سال کا بڈھا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے والد دعا منگو میں یتیم ہوں۔ میں کہا سبحان اللہ، یتیم کی حالت دیکھو، 95 برے کی عمر میں کہنا میں یتیم ہوں۔ حالانکہ جب بچہ بالغ ہو جائے جوان ہو جائے پھر انہیں یتیم کا لفظ سے نہیں استعمال ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو انہوں نے یہ لفظ یاد کیے ہوئے ہیں، چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو نا تم بھی اب ہوشیار ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں عرس کرنا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے جی صحابہ نے نہیں کیتا تو مسئلے میں اس طرح پہنا ساڈا کام ہے نا مولویاں تہاڈا کام نہیں۔ تسی انہاں نوں پوچھو کہ اگر صحابہ نے عرس نہیں کیتا تو صحابہ نے برسیاں کیتیاں نے؟ کیوں بھائی یہ سمجھ آئی جی؟ اسی کرنے عرس تے کر لگ پینے برسی، اشتہار چھپے گی یوم بھی منانے لگ گئے، یوم مفتی محمود، مفتی محمود صاحب کی برسی، مودودی صاحب کی برسی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی برسی، کراچی میں برسی منائی گئی ہے، ان کی قبر پر پھول چڑھائے گئے ہیں، باقاعدہ شرینیاں بٹی ہیں، سب کچھ ہونے لگ گیا۔ مگر ہوں تسی ہوشیار ہو جاؤ تے کیا کرو، اور ساڈا عرس تے تہاڈی برسی، ساڈا عرس تے انہاں دی برسی، ساڈا عرس تے انہاں دی برسی۔ ذرا دیکھو یہ لفظ عرس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ عرس، یہ عرس عربی کا لفظ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ہندوستانیوں پاکستانیوں نے اس کی ایجاد نہیں کی، یہ عجم کی ایجاد نہیں، یہ عرب سے چلا رہا ہے، یہ لفظ ہی عرس عربی کا معلوم ہوا عرب سے آیا ہے یہاں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور ہمارے دین ایمان کا ماخذ عربی ہے، تو لفظ عرس جو ہے یہ عرب والوں کی ایجاد ہے، وہاں سے سلسلہ یہاں آیا ہے۔ اور برسی یہ ہندوستان دی ایجاد ہے، گاندھی دی برسی، نہرو دی برسی تے گاندھی دیا چیلیاں نے ہن منانی شروع کر دیتی ہے برسی۔ انہوں نے پوچھو اگر عرس بدعت ہے تے برسی کدی سنت ہے؟ اے آپ سب کچھ کر لیں تے جائز، اسی کریے تے ساڈے تے پھٹ گئے۔ ابھی دیکھنا انہاں دا جلوس نکلدے سی نا جدوں تحریک چلی ہوئی سی حکومت ملن دی، عورتوں نے جلوس کڈے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں، ایمانداری سے بولو، عورتوں نے جلوس نکالے یا نہیں؟ جوان عورتیں بازاروں میں نکلی، بازو بلند کر کے سینے تان کے انہوں نے نعرے لگائے، جلوس نکالے، کسی مولوی کا
قلم حرکت میں نہیں آیا، کسی کی زبان نہیں ہلی کہ عورتوں کا جلوس نکالنا اور عورتوں کا گلیوں بازاروں میں اس طرح نکلنا اور ہاتھ اونچے کر کے نعرے لگانا وغیرہ بے پردہ پھرنا شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے۔ یہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے واسطے اقتدار کی راہ ہموار ہو رہی ہے، انہاں دے واسطے عورتاں جلوس کڈن تے خوش ہون، اسی نبی کریم واسطے جلوس کڈیے انہاں دے قلم حرکت وچ آ جان، زباناں ہل پینیاں نے، شرک ہے بدعت ہے، شرک ہے بدعت ہے۔ کیوں شرک ہے جی؟ میں کہتا ہوں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ بے شک بے شک یہ علماء کرام بیٹھے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے، بے شمار فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، جبریل نے ایک جھنڈا خانے کعبے پر گاڑا، ایک مشرق اور ایک مغرب میں گاڑا، اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آج جو اس دنیا میں تشریف لایا ہے اس کے دین کی ابتدا کعبے سے ہوگی اور پھر یہ دین مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ اللہ یا فرشتے جلوس کی شکل میں آئے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، اور وہ کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی۔ جلوس نکالا، جھنڈے ہاتھوں میں، صلاۃ و سلام پڑھتے آ رہے ہیں، یہی کچھ ہم کریں۔ اور جب نبی کریم مکے سے مدینے گئے، مدینے والوں کو حضور کے آنے کی خوشی ہوئی، انہوں نے بھی جلوس نکالا، یہ میں نہیں کہہ رہا، جلوس نکالا۔ جب سرکار کی سواری مدینے کے قریب گئی تو آپ نے سنا مدینے والے راہ دیکھتے تھے، سرکار کے راستے کو دیکھتے تھے، آنکھوں کو فرش راہ بنائے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھ کے سرکار کی سواری کو دیکھتے، سرکار آ گئے تو صحابہ جو تھے نا، سنو مدینے شریف کے رہنے والے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس طرح آپ کا داخلہ مدینے میں چپ چاپ نہیں ہوگا، بڑی دھوم سے ہوگا، جلوس کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، امامہ اتار کر اپنے نیزے پر باندھ کے جھنڈا بنا لیا اور جھنڈے کو کیا بلند۔ حضور اونٹنی پر سوار ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی سوار ہے، یہ سارے مدینے والے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ شہر والوں کو پتا چلا، وہ بھی گھروں سے نکل پڑے، جلوس بن گیا، اور اس جلوس کو دیکھنے کے لیے عورتیں اور مرد مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، بچے گلیوں میں تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں علماء کرام اور استاد العلماء حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں اور مرد اس جلوس کو نبی کریم کی سواری کو دیکھنے کے لیے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے غلام ٹولیوں میں گلیوں میں متفرق، کیا نعرے لگاتے؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ، بخاری اور مسلم حدیث کی سب سے بڑی کتاب۔ بولو مدینے والوں نے جلوس نکالا یا نہیں نکالا؟ جھنڈے بھی بلند کیے، حضور کی آنے کی خوشی میں نعرے بھی لگائے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی تھیں اور گاتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائی۔ بچیاں کہتی ہیں ہم پر 14ویں کا چاند چڑھا ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا چاند کہاں سے طلوع ہوا ہے؟ لوگوں، وہ چاند جو ہر مہینے چڑھتا ہے وہ تو آسمان کے کنارے پر چمکتا ہے، ہمارا چاند پاران کی چوٹیوں سے نمودار، اور اب ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا۔ کب تک؟ کوئی 2-4 ہفتے کو، 2-4 مہینے کو، 2-4 سال نہیں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرے اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے اس بات کا شکر کرے، یا اللہ شکر ہے تو نے اپنا حبیب دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ مال آیا، سرکار نے
مہاجرین کو دیا انصار کو نہ دیا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا انصاریو کیا تم خوش نہیں ہو کہ مہاجرین کو مال ملا ہے، تمہیں میں مل گیا ہوں، تمہیں اللہ کا رسول مل گیا ہے، ابھی بھی تمہیں مال کی طرف کوئی توجہ دھیان ہے؟ تمہیں تو اللہ کا رسول مل گیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میاں مدینے والوں نے خوشی کی، جلوس نکالا، بچیاں دف بجا رہی ہیں، اور کیوں بجا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ پورے پاکستان میں جشن عید میلاد، دنیا میں جشن عید میلاد منائے جاتے ہیں، ہندو بھی منانے جاتے ہیں، عیسائیوں نے بھی اعلان کیا ہم بھی منائیں، اور اینا نہیں منانا۔ میں نے کل اخبار میں پڑھا کراچی کے عیسائیوں نے کہا ہم بھی یہ دن منائیں گے، ہندو بھی مناتے ہیں۔ میں موریشس میں گیا تھا، وہاں مجھے بلایا مسلمانوں نے، وہاں کا پریزیڈنٹ بھی ہندو ہے، وزیر اعظم بھی ہندو ہے، وہاں میلاد النبی کا جلسہ سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک جلوس نکلتا ہے۔ میں نے 1980 یعنی 2 سال پہلے وہاں 12 ربیع الاول موریشس میں میرا گزرا، میں نے جلوس میں شرکت کی بلکہ قیادت کی۔ 12 بجے جلوس وہاں پہنچا جہاں سرکاری جلسہ، 10 سے لے کر 8 سے 10 تک جلوس، 10 بجے سے 12 بجے تک جلسہ، 2 گھنٹے جو جلسہ ہوا پورے ملک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے براہ راست ہر اسٹیشن سے اس کو نشر کیا، ہندو بھی شریک، پریزیڈنٹ بھی شریک ہوا، سارے ملکوں کے سفراء وہاں میں نے تقریر کی۔ تو سب مناتی ہیں، سب کو خوشی ہے، کیونکہ میرا آقا رحمت المسلمین بن کے نہیں آیا، رحمت للعالمین بن کر آیا۔ ہر انسان کو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ میرا آقا کافروں اور مشرکوں سب کے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا میں جو ان سے عذاب ٹلا ہوا ہے یہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضور کی ولادت کے وقت بھی جلوس نکلا، مدینے والوں نے بھی جلوس نکالا، حضور کی آمد کی خوشی میں قیامت کے دن بھی جلوس نکلا ہے، قیامت کے دن بھی نکلے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں گا، آگے آگے میں ہوں گا اور میرے پیچھے رسول ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، حضور کے پیچھے ہوں گے سارے نبی، اور سارے نبیوں کے پیچھے حضور کی امت، حضور کی امت کے پیچھے ساری امت ہے۔ یہ جلوس جائے گا جنت کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور کھولوں گا، وہاں بھی جنت میں جائیں گے تو جلوس کی شکل میں، جڑے اتنے جلوس شامل نہیں ہوندے نہ اتنے بھی نہیں ہونا، جی ہون گے تو ایسا ہون بھی نہیں دینا۔ اسی کہہ رہے ہیں دنیا میں بدعت کرتے رہے تو ہوں زبردستی سارے جلوس میں شریک ہوں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہاں بھی جلوس نکلے گا، سرکار دو عالم قائد ہوں گے اور یہ جلوس جنت کی طرف جائے گا۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بولو، دعا مانگتے ہیں۔ یہاں سے برانچ لائن نکل گئی، لو بوٹو، یہ سارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو کہ دعا قبول ہونا تو بعد کی بات ہے، رب کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتی جب تک حضور پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ دعا کیا کہاں رہتی ہے؟ معلق، معلق۔ وہ ایک جگہ میں نے تقریر کی، ہمارے پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا معلق کا کیا مطلب؟ ایک کہتا ہے لٹکا رہتا ہے، دعا لٹکا رہتا ہے زمین آسمان کے درمیان، معلق رہتی ہے دعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دعا کو دور رکھو، قبول ہونا تو بات کی بات ہے، یہ دعا میری بارگاہ میں پیش ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ دعا بھی قبول ہوتی ہے تو حضور کے نام کی برکت۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ہمیں قرآن ملا تو ان کی بدولت، اسلام ملا تو ان کی بدولت، ایمان ملا تو ان کی بدولت، رحمان ملا تو ان کی بدولت۔ اسی واسطے رحمان کے عبد الرحمان، رحمان کے بندے، اسی واسطے تو اس دارالعلوم کا نام ہے رحمانیہ ہیں۔ تو یہ ہمارا رب رحمان ہمیں ملا تو حضور کی بدولت۔ میرے بزرگوں، ہمیں قرآن کی معرفت حاصل ہوئی، قرآن کا علم حاصل ہوا، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں راحتیں ملیں گی وہ بھی حضور کا صدقہ، آخرت میں بخششیں ملیں گی وہ بھی حضور کا صدقہ،
آخرت کی نعمتیں سب حضور کا صدقہ ہے، تو پھر بولو ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہوئے؟ حضور ہوئے کہ نہیں؟ کیونکہ باقی سب نعمتیں انہی کا صدقہ ہے، اور وہ نعمت عظمیٰ اس مہینے میں ہمیں ملی۔ لہذا گھر گھر میلاد شریف کے جلسے کرو، درود و سلام کے ختم کرو، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا دن مناؤ، روزہ رکھو، آگے پیچھے بھی رکھو، اور کثرت سے درود و سلام کرو، صدقہ خیرات کرو۔ حضور کی سنت ہے یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی دستگیری کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس مقصد اور جس مشن کو لے کر نبی کریم آئے، اس مقصد کو زندہ اور قائم رکھو، اور عہد کرو کہ جس رسول کے آنے کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اس رسول کے مشن کو بھی زندہ اور قائم رکھیں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی دریغ نہیں کریں گے۔ تو اس واسطے یہ جو مہینہ ہے سرکار کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ان باتوں پر عمل کرو۔ میں قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں ہمارے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے تمام اراکین اور معاونین اور آپ حضرات کے لیے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ اس دارالعلوم کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے، اس علاقے میں آپ سب کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھا کریں۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کرتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں کہ اس دارالعلوم میں بڑی خدمت ہو رہی ہے، اور بڑا خرچہ، دیکھو کتنے مہمان آتے ہیں، دن رات یہ میں دیکھتا ہوں ان کو کھانے کھلاتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، دوسرے مقامات پر بھی جلسوں کا انتظام اہتمام کرتے ہیں، اور خرچہ یہ خود کرتی ہیں۔ تو ایسے دارالعلوم کو، جس دارالعلوم کا تعلق ہمارے ایمان اور عقائد کے ساتھ ہے، اس دارالعلوم کو قائم رکھنا اور اس کو معیار کمال پر پہنچانا، یہ ہمارا سب کا فریضہ ہے۔ آپ حضرات تعاون کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس دینی درسگاہ کو قائم اور دائم رکھے، اور حضرت غوث الزمان خواجہ محمد عبد الرحمن چھوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے فالجہ فیض جاری و ساری رہے، آپ حضرات سب کے سب سلامت رہے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ خاص کر کے افغانستان کے لیے دعا کرو کہ ہمارے مسلمان مجاہد بھائی جو وہاں دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح و نصرت اور عزت و عظمت عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کی آپ دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا پڑ گئی جس پہ محشر میں بشانگیا، دیکھا جس سمت اب کرم چھانگیا، روح جی در ہو گیا